یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سرور قلب سینہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار وفادار حالت جنگ میں تھے۔ ایک سرکار کا ایک صحابی، یوں کیوں نہ عرض کروں، ختم نبوت کا دیوانہ، توحید کا مستانہ، شمع رسالت کا پروانہ، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جناب دوران جنگ کسی نے تیر مارا تو آنکھ پر لگا، جب تیر کو نکالا تو آنکھ بھی ساتھ باہر آ گئی۔ عقیدہ دیکھو، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا آنکھ کو گرایا نہیں، اس کو اپنے جناب والا دستار کے پلے میں باندھا، ادھر پٹی باندھ دی، اور جناب والا جنگ ختم ہو گئی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا فرمایا، قتادہ کیسے آئے ہو؟ جب حدیث پاک کے ہم اس جملے کو بیان کرتے ہیں تو منکرین علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، دیکھو اگر اللہ کے رسول کو علم ہوتا تو وہ جناب قتادہ سے کیوں پوچھتے؟ ارے نادانو، تمہیں یہ فارمولہ کس نے بتایا ہے کہ جسے خبر ہوتی ہے وہ پوچھتا نہیں، یا جو پوچھتا ہے اسے خبر نہیں ہوتی؟ آئیے ذرا اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرو۔ اللہ تو علام الغیوب ہے، ذرے ذرے کو جاننے والا ہے، ازلی ہے، اس کا علم ابدی ہے، دیمومی ہے، سرمدی ہے۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا کلیم جب پہنچا کوہ پر تو خالق کائنات اس سے دریافت فرماتے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے دہانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب بتاؤ، کیا خدا کو پتہ نہیں تھا معاذ اللہ کہ کلیم اللہ کے دہانے ہاتھ میں کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی گفتگو کا آغاز آنے والے کے ساتھ کر کے بتلا رہا تھا کہ جو دروازے پر چل کر آتا ہے تو پہلے جناب والا صاحب خانہ اس سے گفتگو کرے تاکہ اس کی جھجک دور ہو جائے، وہ کھل کر اپنی عرض داشت اور گزارشات کر سکے۔ میرے آقا علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ کیوں آئے ہے قتادہ، لیکن جواب والا رسالت میں آپ چاہتے تھے یہ اپنی زبان سے کچھ عرض کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، قتادہ کیسے آئے ہو؟ عرض کرنے لگا، اے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، محسوس نہ فرمائے تو ایک بات عرض کروں، اللہ نے مجھے جو زوجہ دی ہے، بیوی دی ہے، بڑی حسین ہے، محجبین ہے، اور جب وہ اس حال میں مجھے دیکھے گی تو مجھ سے نفرت کرے گی۔ انی احبھا، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، مہربانی فرمائیے کسی طرح میری یہ نکلی ہوئی آنکھ بنا دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے قتادہ کی طرف دیکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بتاؤ، یہ صحابی رسول کا عقیدہ تھا، وہ جانتا تھا کہ بظاہر کوئی ڈاکٹری کا کام نہیں کرتے، کملی والے آقا کوئی جناب والا کوئی ٹانکے لگانے کا کام نہیں کرتے، مرہم پٹی کا کام نہیں کرتے، پھر رسول اللہ کے دروازے پر کیوں آیا؟ اس لیے وہ بتلانا چاہتا تھا آنے والے مسلمانوں کو کہ وہ نادانو، خیال کرنا جو کچھ بھی ملتی ہے، جو ملتا ہے، جو لینا ہو، جو مشکل آسان کرانی ہو تو در مصطفیٰ پہ حاضری دیا کرو، مصطفیٰ کے دروازے سے ہر چیز ملتی ہے۔ میرے محبوب نے دیکھا، فرمایا، قتادہ کیا ہوا تیری آنکھ کو جاننے کے باوجود؟ آقا، دشمن آپ کی طرف تیر مار رہا تھا، میں آپ کے دفاع کے لیے آگے آیا تو دشمن کی کمان سے نکلا ہوا تیر میری آنکھ میں لگ گیا، میں نے آنکھ کو نکالا، تیر نکالا تو آنکھ بھی ساتھ آ گئی۔ اب میرا محبوب مسکرا کے فرمانے لگا، قتادہ بات میری سن
چن لو، دو میں سے ایک چن لو، یا اپنی نکلی ہوئی آنکھ بنوا لو یا جنت کی سند مجھ سے لے لو۔ غلام بھی تو غلام تھا، دیکھا آج دریائے رحمت جوش میں ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، اے مختار کل محبوب، خاتم رسول محبوب، اے ہادی سبل محبوب، میں تو آپ کی خدمت میں آیا تھا اپنی نکلی ہوئی آنکھ بنوانے کے لیے، تم نے جنت کی سند کے عطا کا حکم فرما دیا ہے، اب بات اس طرح بنے گی، مہربانی فرما دیجئے، کرم کما دیجئے، آنکھ میری مرضی پہ بنا دیجئے، جنت اپنی مرضی سے عطا فرما دیجئے۔ میرے حبیب نے یہ نہیں فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، فرمایا قریب آ۔ جب قریب آیا میرے آقا علیہ السلام نے اس آنکھ مبارک کو اٹھایا، اس کی آنکھ کو اس کی خالی جگہ پر رکھا، اپنا لعاب مبارک لگایا۔ آج اس جدید ترقی کے دور میں سائنسدان ایسی چیز ایجاد نہیں کر سکے کہ نکلی ہوئی آنکھ کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ لعاب لگے اور ٹھیک ہو جائے۔ میرے آقا نے لعاب مبارک لگایا اور دست رحمت پھیرا تو آنکھ صرف ٹھیک نہیں ہوئی، اتنا خوبصورت ہو گئی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا قتادہ کی آنکھ میں سرما بھی ویسے لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں سرما نہیں تھا، جو میرے مصطفیٰ نے آنکھ بنائی ہے اس میں سرما موجود تھا۔ تو جناب والا فرمایا قتادہ تیری آنکھ بنا دی تیرے کہنے پر، اب تجھے خنت کی سند دے رہا ہوں، فردوس بری کی سند دے رہا ہوں، انت رفیقی فی الجنت ہاکذا، جس طرح تو آج میری غلامی میں بیٹھا ہے جنت میں بھی اسی طرح میرے غلاموں میں ہوگا۔ ارے یہ جنت کی سند لے کر آنکھ بنوا کر باہر جب آیا مستی میں جھوم رہا تھا، میرے محمد کے اس میں گرامی کو چوم رہا تھا اور وعد میں کہہ رہا تھا آؤ دیوانوں دیکھ لو، آؤ آؤ دیکھ لو در رسول پہ کیا نہیں ملتا، میرے مختار کل محبوب نے میری نکلی ہوئی آنکھ کو بھی بنا دیا، مجھے جنت کی سند بھی عطا فرما دیا ہے۔ ارے در رسول سے بندے کو کیا نہیں ملتا، خدا کی قسم کائنات کی ہر نعمت میرے محبوب کے دروازے سے ملتی ہے، کیونکہ ہے جو ہر چیز ان کی ملکیت میں، عزت ان کے گھر کی ہے، عظمت ان کے گھر کی ہے، دولت ان کے گھر کی ہے، شفقت ان کے گھر کی ہے، حشمت ان کے گھر کی ہے، شوکت ان کے گھر کی ہے، رحمت ان کے گھر کی ہے۔ ارے ذرا سوچو، دیانت ان کے گھر کی ہے، امانت ان کے گھر کی ہے، شرافت ان کے گھر کی ہے، ریاضت ان کے گھر کی ہے، عبادت ان کے گھر کی ہے، طہارت ان کے گھر کی ہے، سعادت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے۔ ارے گناہ گاروں کو بخشانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ جو کچھ ملتا ہے در رسول سے ملتا ہے۔ صحابی رسول نے سرکار کے دربار سے یہ نعمتیں لے کر بتایا کہ او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جب بھی ضرورت ہو تو در رسول پہ آؤ، اللہ ہر چیز محمد کے صدقے عطا فرمائے گا۔